السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الجمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 62 نمبر پر اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 110 نمبر پر ہے۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، یہ سورہ جمعہ یہ مدنی سورت ہے۔ جمعہ کا معنی اجتماع ہوتا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی وہ ایک خاص مجلس ہے جو 6 دن کے بعد بروز جمعہ ظہر کی نماز کے وقت یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، اور اس میں امام اپنے سامعین سے سامعات سے خطاب کرتا ہے، ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز کی جگہ پر صرف 2 فرض پڑھائے جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک یہ مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کی فرضیت بڑی سخت قسم کی ہے۔ جس طرح باقی نمازوں کی ہے ایسی ہی اس کی فرضیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بہت تاکید کی ہے کہ جو لوگ جمعہ مسلسل نہیں پڑھتے وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی حدیث میں یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 جمعے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں اسلام سے خارج ہی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ عورتیں، بچے، بیمار اور مسافر اور غلام، ان 5 پر یہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ جمعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سا اجر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں ذکر کیا کہ یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں اس مجلس میں پوری میں شرکت کرنے کی وجہ سے۔ یہ تفصیل ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سب پہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سبح للہ کے لفظ ذکر کیے ہیں، اور بعض صورتوں کے شروع میں یسبح۔ سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید دنیا جہان کی ہر چیز بیان کر چکی ہے۔ یعنی ہر چیز اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اللہ سب قسم کی کمی سے، کوتاہی سے، نقص سے، عیب سے پاک ہے۔ اور اگر مضارع کے صیغے کے ساتھ یسبح آئے تو پھر یہ ہے کہ یہ تسبیحات کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یعنی سب چیزیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی بڑی صفات کا ذکر ہوا کہ وہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، یعنی ہر قسم کے عیب سے، ظلم سے، دغا، فریب، جھوٹ اور وہ تمام برائیاں جو ناپاک لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ العزیز وہ غالب ہے، یعنی اس کی عطا اور اس کے انعامات وہ اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کے غلبے کی نشانی ہے۔ الحکیم وہ بہت حکمت اور دانائی والا ہے کہ اس کا دنیا کا ہر معاملہ، دنیا سے پہلے کے معاملات، دنیا کے بعد کے معاملات، قیامت، حشر، نشر، سب کوئی چیز بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ وہ ذات ہے، یعنی یہ پاکیزگی اور غلبہ اور حکمت اور بادشاہی کا جو مالک ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہی وہ ذات ہے بعث جس نے بھیجا امیین میں، ان پڑھوں میں، رسول انہی میں سے، یتلو علیہم جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتوں کو، ویزکیہم اور وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنا سکھاتا ہے، پاک کرتا ہے، پاک کرنا سکھاتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ
اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس کے نازل ہونے سے پہلے ضرور واضح قسم کی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے امیین کا لفظ ذکر کیا ہے کہ امیین کی طرف ایک رسول ہم نے بھیجا۔ تو امیین کا لفظ جو ہے نا، یہ قرآن مجید میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اہل عرب کے مقابلے میں بھی بیان ہوا ہے کہ عرب وہ ہیں جو علاقے اس کے رہنے والے، اور جو غیر عرب ہیں وہ امیین ہیں۔ ایسے ہی اہل کتاب کے مقابلے میں بھی یہ لفظ بولا گیا ہے کہ اہل کتاب وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب جن کے اوپر نازل کی تھی، اور امیین وہ لوگ تھے جن کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری تھی، یعنی یہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے احکامات و قوانین کو یہ نہیں سمجھنے والے تھے۔ اسی طرح امیین ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے جو شریعت کے احکامات کو نہیں سمجھتے، اور عرب کے مقابلے میں یعنی غیر عربوں کو بھی امیین کہا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز مراد ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا، یعنی یہود و نصارہ کے سلسلے سے ہٹ کر، کیونکہ تمام نبی یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل سے آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بعثت یہ اس سلسلے سے ہٹ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ اہل کتاب والی لڑی میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ امیین میں سے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک تو یہ بھی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا بھی کرتے تھے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ آپ ان کو ایسے طریقے سکھاتے تھے جس میں جسمانی طہارت، خیالی طور پر طہارت یعنی خیالات کی، اور عقیدے کی، اور اپنے اعمال کی طہارت، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اور تیسری آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب و حکمت، یعنی صرف قرآن مجید نہیں بلکہ قرآن مجید کے ساتھ حکمت بھی، دانائی کی باتیں بھی، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں حدیث کہہ سکتے ہیں، کہ یہ بھی وہ سکھاتے ہیں، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح قسم کی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین کے رسول تھے، دوسروں کے لیے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے وہ لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیین کی طرف بھی بھیجا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے لوگوں کی طرف بھی۔ یہاں آخرین منہم سے مراد ایک تو وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں آنے والے، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ یعنی عرب علاقوں کے جو غیر لوگ ہیں، یعنی جو خاص ایک عرب قوم ہے، ان کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی دونوں مفہوم ہیں اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگ بھی، اور اس وقت میں جو مکہ کی بستی تھی جو امیین کہلاتے تھے، ان کے علاوہ باقی تمام لوگ بھی اس سے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے عرب کا انتخاب کیا، اور عرب میں سے بھی امیین کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب بڑا زبردست تھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے مکہ کو چنا، مکہ کے قبائل میں سے قریش کو، قریش کے قبائل میں سے عبد المطلب کی اولاد کو، پھر اس کے بیٹوں میں سے عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے پیدا کیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جس قبیلے اور جس علاقے میں کے لوگوں میں بھیجے گئے تھے، ان کے اندر بہت زیادہ پختگی پائی جاتی تھی۔ یہ ایک تفسیر قاسمی ہے، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بعثت کے لیے اس علاقے اور اس قوم کو ترجیح دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ذہن کے لحاظ سے سب سے تیز تھے،
اور اسی طرح یعنی دل کے لحاظ سے یہ سب سے قوی تھے، بہت بڑے دل تھے ان کے، فطرت کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ صاف تھے، زبان کے لحاظ سے یہ لوگ سب سے فصیح اللسان تھے کہ ان کی باتیں بڑی خوبصورت اور بڑی واضح تھیں، فطرت کے لحاظ سے یہ لوگ معاشرے کی آلودگیوں سے پاک تھے، کسی دوسری قوموں کی عادتیں اور یہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں، بلکہ یہ لوگ مختلف قسم کے کھیل تماشے اور جو دوسری قوموں کی مفسد قسم کی عادات تھیں وہ ان میں نہیں آئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو بڑے عظیم اور بڑی حکمت اور دانائی لے کر اور بڑے عدل پر یہ لوگ مبنی تھے، اور یہ ایک ایسی سیاست لے کر لوگوں کے سامنے ابھرے کہ بڑی بڑی اقوام کی قیادت ان کے پاس آئی، اور یہ بڑے بڑے عظیم ممالک، حتیٰ کہ یہ جس طرح یہ فارس کا علاقہ ہے، ایران کا اور روم کا، اتنے کیسر و کسرا اور ان تمام علاقوں کے اوپر یہ لوگ غالب آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی ہمت اور طاقت کو دیکھ کر ان کا یہ چناؤ کیا تھا، اور پھر ان کو پوری دنیا پر ان کی حسن فطرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ ذکر کیا، یا آخرین منہم، ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آخرین منہم کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ابھی نہیں دیکھا۔ تو یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، جن کو آپ نے نہیں دیکھا وہ قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کے وضو کی علامات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ وضو کی علامات کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے کہ وہ میری امت کے لوگ ہیں، اور اس طرح میں ان کو اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا اور ان کو میں پانی پلاؤں گا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی نبوت یہ کوئی چلہ کشی کا نتیجہ نہیں، محنت کا نتیجہ نہیں، کسی سفارش کا نتیجہ نہیں، مال و دولت یا کسی خاندانی صلاحیت یا کسی خاندانی سلسلے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس قابل بنا دیتا ہے اس کو پھر اپنی نبوت بھی عطا کر دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی تمام نبیوں کی پرورش اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، پھر ان کو نبوت عطا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1,00,000 سے زائد نبی آئے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہو کہ یہ نبی اس کو نبوت ملی تھی لیکن اس نے حق نہیں ادا کیا، لہٰذا اس سے نبوت واپس لی جاتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بالکل درست ہیں اور یہ اس کا فضل عظیم ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی، یعنی جن کو تورات عطا کی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، جیسے گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھاتا ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بہت بری مثال ہے ایسی قوم کے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اہل علم اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو 3 باتوں میں بہت فخر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، حالانکہ وہ اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو اس بات پہ بڑا فخر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فخر والی باتوں کا یہاں جواب دیا۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ حملوا التوراۃ، جن کو تورات اٹھوائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو عطا فرمائی، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ فرمایا کہ جیسے گدھے کی مثال ہے، اسفارا، یہ لفظ یہ صفر ان کی جمع ہے، اور اس کا مطلب لکھنے والا بھی ہوتا ہے، السافر، اور اس کی جمع سفرا آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یحمل اسفارا، جو لکھی ہوئی چیزوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی جس گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر گدھے پر MA کا سلیبس ڈال دیا جائے یا ڈاکٹر کا میڈیکل سائنس کا سارا سلیبس اس کے اوپر لاد دیا جائے تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا، وہ سائنسدان تو نہیں بن سکتا،
وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو بوجھ ہی اٹھائے گا۔ یہی حال ان کا یہود و نصارہ کا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو سمجھا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مثال دی کہ گدھا، اس کو ہم اپنے عام حالات میں اس کو ذلت کا سبب سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی کتابوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی عزت نہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ذکر کی کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تو وہ ظالم ہو جاتا ہے، اور وہ ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری ان کی فخر کرنے کی وجہ یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم نحن اولیاء اللہ، کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اس کے پیارے ہیں، اور اپنے آپ کو ہی اللہ کے بیٹے تک نعوذ باللہ کہہ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ان کو اگلی آیات میں دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص جنت بنا رکھی ہے جو دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور تم اس بات کو بھی یقینی طور پہ جانتے ہو کہ جنت میں موت کی سیڑھی چڑھے بغیر نہیں جایا جا سکتا، پہلے موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، پھر ہی تم اللہ کے پاس پہنچو گے اور اس کی جنت میں جاؤ گے، تو پھر تم اپنی موت کی آرزو کرو، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے، یہودی اور مشرک، کہ یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور کوئی بھی اتنا نہیں ڈرتا جتنا یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تم اپنی موت کا انکار کیوں کرتے ہو، موت سے بھاگتے کیوں ہو؟ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں کی جماعت، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس تم موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، سچے ہو تو پھر موت مانگو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہہ دیجئے کہ بے شک موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پس بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ہر ممکن صورت میں، ہر طرح سے، کہیں بھی تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پس بے شک وہ ہر صورت تمہیں ملنے والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم غیب اور حاضر کو جاننے والے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں اس چیز کی خبر دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے، تمہارا عمل وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دوستی اور اولاد ہونے کا جو دعویٰ تھا اس کا مکمل طور پہ رد کر دیا کہ اولاد تو اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لیے ہر وقت وہ مشتاق رہتی ہے، اور تم ایسے ہو کہ تم مرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہو، حالانکہ اللہ سے تو ملاقات موت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اور تیسری جو ان میں فخر کی بات تھی وہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اصحاب سبت ہیں، ہمیں ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے اطاعت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی جمعہ رکھ کر اور آگے جمعے کے احکامات بیان کر کے اس تیسری بات کا بھی ان کو جواب دے دیا کہ تم اگر اصحاب سبت ہو تو مسلمان اہل جمعہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون الاولون، ہم سب سے پیچھے آنے والے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو یہودیوں کے اوپر پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ہفتہ منتخب کیا، ہفتے کو پسند کیا۔ پھر یہی جمعہ عیسائیوں پر پیش کیا گیا تو انہوں نے جمعے کو چھوڑ کر اتوار کو پسند کیا۔ یہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پیش کیا تو مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے اتنی نیکی رکھ دی کہ جس کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کا سبب بن جاتی، بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اتنا عام جو دن ہیں ان دنوں میں سے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی
کہ یہ دن سارے دنوں سے افضل ہے۔ اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بلایا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑو یا پوری کوشش کے ساتھ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصحاب سبت، ہفتے والے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھی فرمائی اور ان کی قوم کے لوگوں کی شکلوں کو بھی بدلا، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جمعہ کو مقرر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کی بہت سی فضائل ہمیں سنا رہے ہیں۔ کہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر اس سارے دن کو ذکر اذکار کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی صرف خاص کر جمعے کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، کہ کوئی بھی جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے، مرد ہے تو خوشبو لگائے، عورت ہے تو بغیر خوشبو کے اچھے کپڑے پہن کے اذان سے پہلے مسجد میں جائے اور خاموشی سے خطبہ سنے حتیٰ کہ امام فارغ ہو جائے اور وہ نماز پڑھائے تو اس کے ساتھ 2 فرض نماز کے پڑھے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے کلام کرے۔ اس دوران وہ کسی سے، یعنی خطاب کے دوران کسی سے بات چیت نہ کرے اور نہ ہی کسی کو تنگ کرے، نہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے، نہ کسی کی گردن سے پھلانگ کر آگے جائے۔ تو فرمایا کہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور 3 دن کی فضیلت اس کو مل جاتی ہے کہ ہفتہ اتوار سوموار کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اگر سورۃ الکہف پڑھی جائے تو پورے 7 دن اس پڑھنے والے کے اوپر ایک نور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور یعنی ایک انسان کو ایک خوشی یا نور، روشنی جو بھی کہہ لیں، وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دن کی اور بھی بڑی فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور یہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ جمعہ ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو ایمان لا چکے ہیں، خواہ وہ شہر میں رہتے ہوں یا کسی بستی میں رہتے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، بخاری شریف میں، باب یہ باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القری والمدن، کہ بستیوں اور شہروں میں جمعہ کا اہتمام کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جہاں کہیں بھی رہنے والا ہو، وہاں اس کے اوپر جمعہ فرض ہے کہ وہ کسی مسجد میں پہنچے اور وہاں جا کر یہ جمعہ پڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ عبد القیس قبیلے کی مسجد میں پڑھایا ہوا، یعنی آپ کے زمانے میں جو جمعہ ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں تو مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو تھا یہ عبد القیس کے قبیلے کی مسجد میں یہ ادا کیا گیا تھا۔ یہ بحرین کے ارد گرد کہیں یہ لوگ رہتے تھے۔ تو اس طرح یعنی آپ کے زمانے میں ہی مختلف جگہوں پر جمعہ کی ادائیگی شروع ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں چند لوگ جمع ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کریں۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ شرط لگائی ہے کہ جہاں حاکم وقت رہتا ہو یا حاکم وقت موجود ہو صرف اسی جگہ پر جمعہ پڑھا جائے گا، تو اس طرح کی تمام روایات اور اس طرح کی جتنی بھی شرائط ہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی پورے ملک میں جہاں کہیں چند لوگ جمع ہوں گے وہاں جمعہ پڑھا جائے گا، اور یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ جمعہ عورت پر بچے، مریض، مسافر اور غلام ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور فرض نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جمعہ نہ پڑھیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے جمعہ چھوٹ جائے تو ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، ان پر پکڑ اور سزا نہیں ہے، جبکہ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر سزا ہے۔ عام آزاد مردوں کے اوپر جمعہ چھوڑنے کی سزا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کا جمعہ پڑھنا ثابت ہے،
کہ خواتین آتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل جمعہ کے ذریعے سے سیکھا کرتی تھیں، اور پھر آپ کا یہ حکم بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استاذنوکم، کہ اگر تم سے عورتیں اس چیز کی اجازت مانگیں کہ وہ مسجد میں جمعہ کے لیے جانا چاہتی ہیں تو ان کے بھائی یا ان کے خاوند یا باپ ان کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو نہ روکو بلکہ ان کو مسجد میں جانے دو۔ اور جمعہ کے دن بعض لوگوں نے بہت سی بدعات بنا رکھی ہیں۔ ایک بدعت ان تمام بدعات میں یہ بھی ہے کہ لوگ احتیاطی طور پر ظہر کی نماز کی رکعات ساری پوری کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کی جگہ پر جمعہ کے ہی 2 فرض مقرر کیے ہیں تو یہ 2 فرض ہی پڑھنے چاہیے، اور یہاں اس آیت میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اس وقت پھر تمام کام چھوڑ کر آ جاؤ۔ جمعہ کی اذان سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب اذان کہی جاتی ہے اور اذان سے پہلے ممبر کے اوپر جو خطیب ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کے بعد اذان شروع ہوتی ہے، تو جب ممبر پر خطیب بیٹھ جائے اور اللہ اکبر شروع ہو جائے تو اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ممبر سے خطیب کے اترنے تک جمعے میں حاضر لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اور وہ یعنی کسی فضول کام یا تنکے توڑنا یا پتھروں سے کھیلنا یا کپڑوں سے کھیلنا یا اور جو لہو قسم کی حرکات ہیں ان سب چیزوں سے وہ بچیں تاکہ ان کو پورا اجر مل سکے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پس جب نماز پوری کر دی جائے پس بکھر جاؤ تم زمین میں، وَابْتَغُوا، اور تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جیسے ہی اذان ہو خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تو صرف خرید و فروخت نہیں چھوڑنی، مثلا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو پھر وہ کیا جو کچھ کر رہا ہے وہ نہ چھوڑے کہ اللہ نے صرف خرید و فروخت چھوڑنے کا کہا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ چھوڑنے والی چیزوں میں سے سب سے مشکل خرید و فروخت دکانداری کو چھوڑنا ہے۔ تو اگر ایک دکاندار کو حکم ہے کہ وہ اپنی دکانداری چھوڑ کر جمعہ کے لیے آ جائے، تو جو کوئی بیٹھا پروگرام دیکھ رہا ہے یا کسی اور فضول کام میں یا کسی ضروری کام میں وہ مصروف ہے، اس کا چھوڑنا دکانداری کے چھوڑنے سے زیادہ آسان ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، جمعے کی حاضری ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو پھر تم زمین میں بکھر جاؤ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد سے نکلنا لازمی ہے کہ جمعے کے بعد فوراً نکلو، نہیں، اگر کوئی شخص مسجد میں ہی بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھا رہے۔ یہ پچھلی آیت میں جو خرید و فروخت کو چھوڑنے کی پابندی لگائی گئی تھی، یہ اس کا جواب ہے کہ اب تمہارے اوپر وہ پابندی ختم ہے، اب تم اپنے گھروں میں یا اپنی دکانوں میں یا اپنے کاروبار میں جا سکتے ہو اور تم اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ اللہ کے فضل سے مراد کاروبار بھی ہے اور ذکر و اذکار بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، جمعے کا سارا دن کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ جمعے کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی کوشش کرنی چاہیے کہ درود شریف یا کچھ بھی اپنی زبان پر جاری رہے۔ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک رونما ہونے والے واقعہ کا ذکر کیا تاکہ ہم ایسا کرنے سے باز رہیں۔ فرمایا اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا کھیل کو دیکھا تو وہ دوڑ گئے، چلے گئے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، خیر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے رزق دینے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو اس میں یہ ذکر ہے کہ تمام قسم کے میچ
یا اور کھیل تماشے یا دیگر مصروفیات، مثلاً لوگ جمعے کو شادی رکھ لیتے ہیں اور شادی کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھتے، تو یہ تمام قسم کی فضولیات کو ترک کر کے جمعہ کو پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی جمعہ چھوڑ کر ان کی طرف جائے گا تو وہ غلط ہے۔ دوسرا یہ چیز یہاں بیان کی گئی کہ امام کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے۔ پہلا خطبہ کھڑے ہو کر دے گا، پھر وہ ممبر پر 1 منٹ کے لیے بیٹھے گا، پھر کھڑا ہو کر خطاب کرے گا، یعنی 2 خطبے ہوتے ہیں، اور یعنی امام کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو کر خطاب کرے۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لہو لعب اور تجارت، ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ ہم جمعہ پڑھیں، کہ جمعہ کے اندر جو فضیلت اور برکت ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، یہ دیکھا نہیں کہ مسجد کے باہر ریڑھیوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سامان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور وہ جمعہ نہیں پڑھتے رزق کی خاطر، تو فرمایا کہ رزق دینے والا تو سب سے بہتر اللہ ہے، اگر تم جمعہ پڑھ لو گے تو اللہ اس سے بہتر رزق تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہوا تھا کہ ایک قافلہ تھا جو تجارت کا سامان لے کر جمعے کے ٹائم پر مدینہ میں داخل ہوا، چنانچہ مسلمانوں کو اس سامان کی اشد ضرورت تھی اور اس قافلے کا بڑی دیر سے انتظار تھا کہ وہ آئیں تو وہ سامان ان سے لے کر اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو جب وہ جمعہ کے درمیان وہ لوگ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سامعین تھے وہ ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے جاتے رہے، حتیٰ کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں صرف 12 لوگ باقی بچے، اور ان 12 لوگوں میں سے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تم آئندہ ایسا کرو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں ان تمام آیات سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خطاب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے خطاب کے دوران قرآن مجید ضرور پڑھے، قرآن مجید کی آیات ضرور پڑھے، اور اس کی ساری گفتگو میں وعظ و نصیحت کا پہلو نمایاں ہو۔ اگر کسی کے خطبے میں وعظ و نصیحت نہیں بلکہ جس طرح ہوتا ہے نعتیں، نظمیں، کھیل تماشا، تو اس کا خطبہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھیں اور آپ پورے جذبے کے ساتھ خطاب کیا کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ آج ہمارے بھی خطباء کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے خطبے کو قرآن اور حدیث کی آیات سے اور احادیث سے مزین کریں اور لوگوں کو واضح نصیحت بھی کریں، تاکہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہو۔ یہاں ایک بہت ضروری بات اور بھی ہے جو احادیث سے ثابت ہے کہ جب ہم احادیث کی کتابوں میں ہم جمعہ کے احکامات پڑھتے ہیں تو ہمیں ان سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب انتہائی مختصر ہوتا تھا اور آپ سامعین کی اکتاہٹ کا خیال رکھتے تھے، ان کو یعنی اکتاہٹ میں نہیں ڈالتے تھے۔ تو خطاب کرنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے اکتا جانے سے بچے اور مختصر اور جامع قسم کا خطاب کرے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ خطیب کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔